اچھے جناتوں کو قبضے میں کرنا ہے، کوئی چھوٹا سا اس کا عمل بتا دیجئے۔ دیکھو میں آپ کو عمل بتاتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ جنات ہمارے قبضے میں آ جائیں تو میں عمل آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، آپ اس عمل کو کر لیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہمیں جنات قبضے میں کرنا ہے، اور وہ ایک عامل صاحب کے پاس پہنچے اور عامل صاحب سے انہوں نے جنات قبضے میں کرنے کا ایک عمل لیا، اور وہ عمل انہوں نے بڑا لمبا بتایا۔ وہ عمل تو انہوں نے 12 سال کا دیا کہ جاؤ اس عمل کو کرو، جا کے عمل تمہارا سکسیس ہو جائے گا، تو جنات تمہارے قبضے میں آئیں گے اور منٹوں میں تمہارے کام بنیں گے۔ تو یہ عملیات کی کتابوں میں ملتا ہے، اس کتاب سے، اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اس کو دلیل نہ بنائیں۔ تو وہ جیسے ہی انہوں نے آ کے اس عمل کو کیا نا، تو 12 سال انہوں نے عمل کیا، 12ویں سال میں جیسے پہنچے عمل خراب ہو گیا۔ پھر وہ عامل صاحب کے پاس آئے تو عامل صاحب نے ایک چھوٹا عمل دیا 8 سال کا، وہ 8 سال انہوں نے عمل کیا، وہ عمل پھر خراب ہو گیا۔ پھر 12 سال کا عمل کیا، پھر وہ خراب، پھر 8 سال کا عمل دیا، پھر وہ عمل سکسیس ہوا۔ لہذا 40 سال میں وہ عمل سکسیس ہوا، اور وہ 4 جنات آئے نا اور کہنے لگے کہ بتاؤ کیا حکم ہے میرے آقا، کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو ہمارے ہاتھ میں طاقت آ گئی۔ دیکھو اللہ جب طاقت دے دیتا ہے نا تو انسان کو آٹومیٹک، پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھمنڈ انہیں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت دے دے، دولت دے دے، تو اس کے اندر آٹومیٹک پھر کچھ لوگوں کے اندر وہ آ جاتا ہے گھمنڈ اور حسد۔ تو وہ کہنے لگا کہ جاؤ اور بیت المقدس اٹھا کے لاؤ، مجھے اس کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ چاروں جنات پہنچے، بیت المقدس کو اٹھانے کی کوشش کی نا تو 3 کونے اٹھ گئے، ایک نہیں اٹھا۔ تو بس ایک حکایت ہے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں۔ تو جیسے وہ چاروں جناتوں نے سوچا کہ بھئی یہ اٹھ کیوں نہیں رہی ہے، ہم اتنے طاقتور جن ہیں، تو اندر جا کے دیکھا تو ایک بزرگ اس کونے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ آ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے سلام پھیرا اور پوچھا بھئی تم کون ہو؟ کہ ہم فلاں فلاں کے غلام جن ہیں۔ تو کہا یہ کیا کرنے آئے تھے، مسجد کیوں ہلا رہے تھے؟ کہا مسجد اٹھانے آئے تھے، ہمارے آقا نے منگوائی ہے۔ کہا جاؤ اور اپنے آقا کو اٹھا کے لاؤ۔ تو بزرگ نے جیسے ہی کہا نا ان سے جناتوں سے کہ جاؤ اپنے آقا کو اٹھا کے لاؤ، تو وہ چاروں جنات پہنچے اور لادا اپنے آقا کو کاندھوں پہ اور لا کے بزرگ کے قدموں میں پھینک دیا۔ اب آپ دیکھیں غلام کس کے، انہیں قابو کرنے کے لیے محنت کس نے کی؟ اس عامل نے۔ اور وہ جنات بات کس کی مان رہے ہیں؟ بزرگ کی۔ تو ان بزرگ نے اس عامل سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کتنے سال برباد کر دیے ان کو پانے کے لیے؟ کہا میں نے 40 سال عمل کیا، 40 سال محنت کی، جب جا کر مجھے ان پر حکومت ملی ہے۔ تو انہوں نے کہا افسوس ہے تجھ پر، تو نے 40 سال غلاموں کے پانے میں برباد کر دیے، کاش تو 40 دن آقا کو پانے میں گزارتا تو آقا ساری کائنات کو تیرا غلام بنا دیتا۔ تو دیکھو یہ والے چکر چھوڑو کہ میں غلام پانا، اچھا دیکھو اتنی محنت کے بعد ہم پا کسے رہے؟ غلام۔ یعنی اتنی محنت، اتنا رسک لے کے ہم پانا کسے چاہتے ہیں؟ غلام کو۔ اور جو آقا کو نہیں پانا چاہتے ہیں، جو آقا ہمارا منتظر ہے کہ بندہ ہمیں پکارے اور ہم اس کی مدد کے لیے آ جائیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے تو پھر پوری دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر اللہ کو ہم نے پا لیا تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پوری دنیا کو ہمارے تابع کر دے گا، پوری دنیا پھر ہمارے تابع ہو جائے گی اگر ہم نے اللہ کو پا لیا۔ بزرگان دین نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے لمبے لمبے چلے تھوڑی گھسیٹے تھے، انہوں نے تو اللہ کو پا لیا۔ جب اللہ ان کو مل گیا تو پوری کائنات پر پھر انہوں نے حکومتیں کی ہیں۔ تو اس لیے پھر بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا تو میں ایک عمل بتاتا ہوں، جناتوں سے بھی زبردست وہ عمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ صبح 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ صبح پڑھ لے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کریں گے، موت کے علاوہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ شام کو پڑھ لے تو صبح تک 70,000 فرشتے حفاظت کریں گے، اس کو موت کے علاوہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ عمل کیا، یہ تو سبھی جانتے ہیں، اللہ، یہ اس میں جلالت جو اللہ ہے نا، اس کو آپ ہلکا مت سمجھیے، بہت پوری کائنات کی سب سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، پوری کائنات کا جو مین کریٹر ہے اور خالق ہے، خالق حقیقی ہے، معبود ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اللہ کے نام کا ذکر کرنا شروع کریں، ایک تسبیح ایڈ کریں اپنی زندگی میں۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس میں جلالت اللہ 100 مرتبہ آپ صبح پڑھ لیں، 100 مرتبہ شام میں، یعنی یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 100 مرتبہ صبح، اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ 100 مرتبہ صبح، اور یہی شام میں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تابع کر دے گا۔ جنات کیا، پوری کائنات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تابع ہو جائے گی، کیونکہ جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جس کا اللہ ہو جاتا ہے پھر ساری کائنات اس کا دم بھرتی۔ سوچیں کل قیامت کے دن جب ہر انسان اپنے اعمال کا محتاج ہوگا تو آپ کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تیار ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔
یہ مسجد اور مدرسہ صدیوں تک عبادت، قرآن، آذان اور علم کا مرکز بنے گا۔ وہ ہر سجدہ، ہر تلاوت، ہر دعا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ چاہتے ہیں جنت میں اللہ آپ کے لیے گھر بنائے؟ آپ کے پاس بڑا ہی سنہرا موقع ہے۔ ہم مسجد اور مدرسے کے لیے زمین خرید رہے ہیں۔ آن روڈ ہونے کی وجہ سے زمین کی قیمت تقریباً 2 کروڑ ہے، لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت ہی کم ہے۔ بڑی کم مدت میں ہمیں یہ پیسہ مالک تک پہنچانا ہے۔ مالک تک قیمت نہ پہنچنے کے سبب ہمارا بیانہ بھی واپس ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ کو اس نبی کا واسطہ جو ہمارے لیے راتوں میں رو کر گئے، طائف میں پتھر کھا کر گئے، کہ آپ اس ویڈیو کو اگنور نہ کریں اور 100، 200، 500، 1000 جتنی آپ کی وسعت ہو اس کے مطابق آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اب یا تو آپ اس کو فراڈ کہہ دیں یا یہ کہہ دیں کہ پیسہ کمانے کا کوئی نیا چکر ہے اور ویڈیو چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن اگر آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے تو پھر خدا کے واسطے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ ہم مسجد اور مدرسے کی زمین خرید کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اور خدا کی قسم یہی ایک ایسا ثواب ہے جو ہمارے مرنے کے بعد قیامت تک ہمیں قبر میں ملتا رہے گا اور اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بنا کر دے گا۔